سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، واہ، سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، بس ایک مٹی کا پتلا رہ گیا میں۔ کیا کہنے سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، بس ایک مٹی کا پتلا رہ گیا میں، بڑی ترتیب و منصوبے بنا کر، بڑی ترتیب و منصوبے بنا کر محبت کرتے کرتے رہ گیا میں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کبھی محبت کی کسی سے آپ نے؟ میں تو بار بار محبت کرنے کا قائل ہوں، اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی بنیاد ہی محبت اور عشق ہے۔ ہم کمر بستہ ہیں، ہم کمر بستہ ہیں، ہم کمر بستہ ہیں، ہاتھوں میں لیے اپنی کمند۔ کیا کہنے، اشارے پہ غور کیجیے گا۔ ہم کمر بستہ ہیں، ہاتھوں میں لیے اپنی کمند، بس صبا اتنا بتا دو کہ ستارے ہیں کہاں۔ کیا کہنے، بس صبا اتنا بتا دو کہ ستارے ہیں۔ اس کا مطلب دوبارہ سنائیے گا۔ زندگی ڈھونڈ ذرا جان سے پیارے ہیں کیا کہاں، کہنے، کیا کہنے، جن سے الفت کے ہیں رشتے وہ ہمارے ہیں کہاں۔ رفتگاں، موجودگاں، ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کوہ سخن کی ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر، اور پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، آج بہت اہم پروگرام ہے ہمارا، اور جو شخصیت آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، اور ان کی شخصیت کے کئی پرتیں ہیں، کئی پہلو ہیں، اور بیک وقت وہ شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور ملکی سطح کے جو بڑے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، بحیثیت ان میں آپ ان کو تجزیہ کار بھی آپ ان کو دیکھتے آئے ہیں، اور ان کے تجزیوں سے آپ نے استفادہ بھی حاصل کیا۔ اور میری جو خوش قسمتی وہ یہ ہے کہ جو آج ہماری شخصیت ہیں، ان کے 3 پشتوں کے ساتھ ان کے دادا جو بہت بڑے نامی گرامی آدمی تھے، والد صاحب بہت بڑا نام، اور یہ خود علمی ادبی خانوادے سے ان کا تعلق، اور ان کی شاعری کے جو انگریزی جو شاعری ہیں ان کی 2 اثاثے جو ہیں وہ منظر شہود پہ آ چکے ہیں، اور بہت بڑا نام کما چکے ہیں، بہت بڑا حوالہ ہے ادب، دنیا ادب میں بھی، اور بہت سارے کام کرتے ہیں، سماجی حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ میں تعارف ان کا آپ سے جو کروایا ہے اپنی مہمان شخصیت سے آپ کو ملواؤں۔ صباح الدین صاحب، اور صباح صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور آپ کا تشکر بھی بجا لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے گون گون مصروفیات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ احسان بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں بیٹھوں، اور آپ کی صحبت میں بیٹھ کے پہلے بھی میں فیض سمیٹتا رہا ہوں، اور ادبی جو ذوق ہے آپ کا اس سے مستفید ہوتا رہا ہوں، تو آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں وہ جو روایتی سوال ہوتے ہیں وہ میں نہیں کرنا چاہتا آپ سے کہ آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا، کیونکہ ایک پوری ایک نسل جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہے کتابوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، قلم کے ساتھ، آپ کی جو جڑت ہے، آپ لوگوں کی جو محبت ہے آپ کے خاندان، پورے خاندان کے اندر، تو وہ تو ایک ہے ہی ہے، اور اثرات جو ہے نا وہ آپ کو منتقل ہوئے۔ تو لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ یاد ہے کہ پہلا شعر آپ نے کب کہا تھا؟ اگر میں زور دوں اپنے ذہن پہ تو میرے خیال میں غالباً 7ویں کلاس یا 8ویں کلاس میں تھا۔ 7ویں کلاس میں نے شعر کہنے کی کوشش کی، لیکن جو میں نے کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ رجحان میرا شروع میں انگریزی کی طرف زیادہ تھا، تو میں نے جو انگریزی شعراء، انگریزی لٹریچر کے افق پہ ہیں، ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ اور جب میں نے پہلی کتاب، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب پہلی کتاب کی جب تقریباً تکمیل ہوئی تو وہ بھی والد صاحب نے مجھے انکریج کیا کہ یار اس کو تو آپ کو چھپوانا چاہیے۔ تو گلگت بلتستان میں ایک ہی وہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ کتاب بھی آپ ہی کے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچی۔ ہنی سارا پبلیکیشنز نے ریفلیکشنز پبلش کی تھی، اور یہ ایک اور میرے لیے ایک فخر کی بات یہ ہے کہ شاید گلگت بلتستان کی وہ انگریزی شاعری کی پہلی کتاب تھی۔ بالکل۔ تو یہ ایک اعزاز میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختص کیا کہ انگریزی کتاب پوئٹری کی
وہ ہنسارا پبلیکیشنز نے پبلش کی اور وہ ریفلیکشن تھی میری کتاب تھی۔ آپ کے ویسے خاندان کے اندر بھی اعزازات اور جو نمایاں حیثیت جو ہے نا وہ ہیں آپ کے دادا مرحوم جو اللہ غری کی رحمت فرمائیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک کا بروشس کی زبان میں ترجمہ کرنے کا جو اعزاز ہے وہ بھی آپ کے خاندان کو حاصل ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ آپ نے دنیا شعر و شعور کے اندر بھی گزارا، پھر سماجی حوالے سے بھی، پھر الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی گئے، اور بہت سارا آپ کام کرتے ہوئے ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنا کام کرنے کے باوجود آپ شعر کے لیے، ادب کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ میرے خیال میں احسان بھائی اس کا جواب آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو اس کا جواب لازم ہو گیا ہے۔ ادب کے لیے، شعر کہنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا کہنے وہ خود اپنے وقت متعین پہ وہ ادب کا اپنا وقت ہوتا ہے، شعر کا اپنا وقت ہوتا ہے، تو وہ خود آ کے آپ کو جگاتی ہے، اٹھاتی ہے کہ اٹھیں، در شعور پہ دستک جو ہے نا ابھی وقت آ گیا ہے۔ اور میری کچھ کمزوری بھی ہے کہ میں اپنے جو شعر میرے ذہن میں آتے ہیں میں ان کو یاد نہیں رکھ پاتا، تو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میرے پاس کوئی ڈائری ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ جو کچھ ذہن میں آیا ہے وہ کم از کم ایک دفعہ لکھ لیں، پھر اس کے اندر پھر نکھار دنوں میں یا گھنٹوں میں یا بعض اوقات تو پوری غزل ایک دفعہ ہی آ جاتی ہے۔ تو اس کا تو وقت مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے صاحب بھائی۔ تو ہم چاہیں گے کوئی غزل آپ سے اگر ہے اس وقت؟ احسان بھائی بالکل، مجھے ایک اچھے فوجی کی طرح مجھے پتہ تھا، تو میں نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، سامان جو ہے نا بالکل۔ تو ایک میں نے ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو پچھلے دنوں ایک ہمارے کے یہاں ایک بڑے ٹیلنٹڈ گلوکار نے گایا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ شکستہ دل میں بسی یاد پرملال ہوں میں، واہ، شکستہ دل میں بسی یاد پرملال ہوں میں، کسی کے دل سے نکالا گیا خیال ہوں کیا کہنے، کیا کہنے، کسی کے دل سے نکالا ہوا خیال ہوں میں، نہ میرے پاس عصا ہے نہ ہے ید بیضا، واہ، نہ میرے پاس عصا ہے نہ ہے ید بیضا، نہ پاک باز ہوں نہ صاحب جمال ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ عرض کہ احسان بھائی، میرا یہ شوق مسافت ہی بس تعارف ہے، میرا یہ شوق مسافت، میرا یہ شوق مسافت ہی بس تعارف ہے، یہ بات اور ہے کتنا شکستہ حال ہوں، ہائے 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 ہائے، یہ بات اور ہے کتنا شکستہ حال ہوں، کسی طرح سے بھی تفرید کا نہیں قائل، کیا کہنے، کسی طرح سے بھی تفرید کا نہیں قائل، محبتوں میں بھی تاکید اعتدال ہوں میں، کیا کہنے، محبتوں میں بھی تاکید اعتدال ہوں میں، جواب جس کا نہیں مکتب وفا میں صبا، جواب جس کا نہیں مکتب وفا میں صبا، نصاب عشق میں شامل وہی سوال ہوں میں، کیا کہنے، نصاب عشق میں شامل وہی سوال ہوں میں۔ ایک آپ کا ایک اور روپ بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ ہمارا ادبی پروگرام ہے اور ثقافت سے محبت کرنے والے لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں، ایک اور روپ ہم نے آپ کا دیکھا کہ آپ رباب بہت خوبصورت بجاتے ہیں، تو ثقافت کے ساتھ بھی، ادب کے ساتھ جڑت جو ہے نا آپ کی محبت، دلی محبت، وہ قائم ہے؟ احسان بھائی، میرے گھر کے اوپر والا جو پورشن ہے وہ صرف اور صرف میرے، جس کو میں تھنکنگ سپیس کہتا ہوں، جو میری اسٹڈی ہے، اس میں یا تو کتابیں ہیں یا پھر مختلف ساز ہیں۔ اس میں میرے پاس رباب بھی ہے، میرے پاس گٹار بھی ہے، میرے پاس 2-3 وائلن بھی ہیں، میرے پاس طبلے بھی ہیں، دف بھی ہے۔ تو میرے خیال میں میرا یہ ماننا ہے اور یہ میری بیلیف ہے، آپ نے چلتے چلتے ابھی پروگرام سے پہلے یہ پوچھا بھی تھا کہ آپ کی کیا وجہ ہے، بوڑھا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرے شوق ہیں جوانی والے شوق، انسٹرومنٹس کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، شاید یہ مجھے بوڑھا نہ ہونے دیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو آپ کو اولاد عطا کی، آپ کی بیٹی جو ہے نا، ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور ان کے اندر جو قابلیت ہے یا ذہانت، فطانت جو ان کے اندر موجود ہے، اگرچہ وہ ورثے اس میں آئی ہے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ حیران کن ہے وہ،
تو آپ کی تربیت کا بھی کوئی اثر ہے بیٹی پر؟ احسان بھائی میرے خیال میں اس میں کوئی جان بوجھ کے کوئی ٹریننگ سکیجول یا کوئی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. بچے بہت تیز ہوتے ہیں، وہ جو ماحول دیکھتے ہیں اسی کے اوپر چڑھتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں کتابوں والا ماحول دیکھا تو میں اس راستے پہ آیا، تو بیٹی کو بھی اسی طرح کا ماحول ملا تو وہ بھی اسی راستے پہ آگے آ گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی ہے. میرے خیال میں والدین کی تربیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے. کبھی محبت کی کسی سے آپ نے؟ میں تو بار بار محبت کرنے کا قائل ہوں، اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے اس کی بنیاد ہی محبت اور عشق ہے. اور بحیثیت انسان تو محبت تو لازم ہے. اگر بحیثیت شاعر اور بحیثیت شاعر تو کوئی نہ کوئی موٹیویشن تو آپ کو چاہیے کہ شعر آنا شروع ہو جائیں. یعنی حس جمال جو ہے نا انسان کے اندر، جو جمال کا ذوق ہے یا دیکھنے کا جو ذوق ہے وہ تو موجود ہوتا ہے ہر شاعر کے. جی بالکل. اور اس میں میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جس شخص کی زندگی میں اگر محبت والا چیپٹر نہ ہو، باب نہ ہو، تو میں سمجھوں گا بڑا بد نصیب آدمی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی شاعری کے ہاں ہمیں نرگسیت اتنی نظر نہیں آتی جو آپ کی شاعری ابھی تک ہم نے پڑھی. اس کے مقابلے میں جو گرد و پیش کے سماجی یا معاشرتی مسائل ہیں وہ ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ احسان بھائی میرے خیال میں شاعر ایک آئینہ ہوتا ہے جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو اس کے سراؤنڈنگز میں ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا جو اپنا سوچنا ہے کہ میری شاعری اصل میں کہتے بھی ہیں کہ ورق ورق کر کے پرزہ پرزہ شعر شعر اپنے آپ کو ننگا کرنے کا نام ہے. کیا کہنا. تو شاعری میرے خیال میں میرے سے ہی تعلق رکھتی ہے، میری ذات سے تعلق رکھتی ہے اور میرے گرد و پیش سے تعلق رکھتی ہے. تو یہی جو سبجیکٹس ہیں وہ میرے اوپر غالب ہیں. زبردست. تو اس وقت آپ گلگت بلتستان میں بہت اگرچہ کم آتے ہیں لیکن آپ اس دفعہ آئے ہیں، اور گلگت بلتستان کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس پر بھی آپ کی عمیق نظر ہے میرے خیال میں. تو کیسا دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کا ادبی منظرنامہ، اور خصوصاً نئے لکھنے والے جو ہمارے شاعر ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ احسان بھائی ہم نے تو استادوں کو پڑھا، استادوں سے سیکھا. گلگت بلتستان کے افق پر بہت چمک دمکنے والے اور بہت ہی جنہوں نے اس فیلڈ میں نام پیدا کیا ہے، چاہے ہمارے استاد امین ضیاء ہوں، چاہے جمشید دکھی صاحب ہوں، چاہے ایک تو بڑی طویل فہرست ہے. تو میرے خیال میں اس کے بعد والی جو جنریشن ہے وہ آپ والی جنریشن ہو گئی، حبیب الرحمن مشتاق بھائی ہو گئے اور محبوب حسین عامر ہو گئے. تو میں تو دیکھ کے بڑا انکریجڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو بڑا زرخیز پیدا کیا ہے، اور ادب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا. اور میں یہ توقع بھی کرتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے، جو یوتھ ہے، چونکہ میرا فوکس بھی یوتھ پہ ہی ہے، وہ جائے ضرور میٹیریلزم کے پیچھے، وہ ضرور جائیں پیسے کمانے کے پیچھے. اس زمانے کے ساتھ ظاہر ہے دوڑنا پڑے گا ان کو، لیکن یہ والا پہلو اس کو مردہ نہ ہونے دیں، اس کو زندہ رکھیں. اور تو میرے خیال میں تو بہت ہی پر امید ہوں. اچھا کلاسک شعراء کو کچھ آپ پڑھا آپ نے؟ احسان بھائی میں نے جو انگریزی شعراء سے شروع کیا تھا وہ کلاسیکل ہی تھے. وہ سارے وہ نام تھے جن کی شاعری پڑھتے ہی مطلب آپ کو 10-12 دفعہ پڑھنے کے بعد، لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد سمجھ آتی تھی. پھر جب اردو میں آئے تو اردو بھی میں ترغیب پہ آیا تھا. مجھے یاد ہے جب سیکنڈ جو میری بک تھی ریولیشن، اس کے پریفیس کے لیے استاد احمد رفیق اختر صاحب جو گجر خان کے ہیں، تو ان کے پاس جب مجھے موقع ملا بات چیت کرنے کا، تو انہوں نے کہا یار یہ کس کام کے پیچھے لگ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اردو میں کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے کہا استاد محترم ڈرتا ہوں کیونکہ اردو جو ہے وہ میری مادری زبان بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تو انگریزی کون سی تمہاری مادری زبان ہے، تو تم پڑھو. تو میری کوشش یہ ہوئی کہ ان کی ہدایت کو میں نے لے کر اردو پھر میں نے تقریباً جو ہمارے کنٹمپریری شعراء ہیں ان کو بھی پڑھا، پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں اردو کے ان کو بھی پڑھا. پھر دونوں میں فرق کا اندازہ ہوا کہ وہ شاعری کیسی تھی، یہ شاعری کیسی ہے. پھر کچھ آپ جیسے دوستوں کو پڑھا، آپ کی شاعری حبیب الرحمن مشتاق کے بھائی جو کہ ہمارے اس خطے اور ایریے اور کی یونیکنس کے لحاظ سے منفرد ہے. پھر پنجاب میں بھی ہمارے بہت سارے دوست احباب
وسیع شاہ اور اس طرح کے جو دوسرے دوست تھے ان سے انٹریکشن ملاقاتوں میں احساس ہوا کہ نہیں اردو میں کہنا چاہیے، اردو میں لکھنا چاہیے. تو پھر بس اسی ترغیب پہ میں نے پڑھتے پڑھتے سیکھتا گیا اور پھر میں نے لکھنا شروع کیا. آپ نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا، زبردست. تو چاہیں گے کوئی اور غزل یا نظم جو ہے نا آپ سے؟ تو یہ میری خوش نصیبی ہے. میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ کسی شاعر کو شعر سنانے کی بار بار فرمائش کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تو دل کرتا ہے کہ لوگ سنیں، لیکن شاید ابھی وہ ذوق کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آپ کی وساطت سے نہیں ہے، اس وقت موجود ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں اور آپ کو سننا بھی چاہ رہے ہیں، اور ہماری خود اچھی خواہش پوری ہو گئی ہے پروگرام کی شروع میں. یہ پروگرام ہی خاص ہے میرے لیے. نوازش ہے احسان بھائی. عرض کیا ہے، زندگی ڈھونڈ ذرا جان سے پیارے ہیں کہاں، زندگی ڈھونڈ ذرا جان سے پیارے ہیں کہاں، جن سے الفت کے ہیں رشتے وہ ہمارے ہیں کہاں. واہ واہ واہ. جن سے الفت کے ہیں رشتے وہ ہمارے ہیں کہاں. تب قیامت کے لیے جنبش ابرو تھی بہت، تب قیامت کے لیے جنبش ابرو تھی بہت. آج آنکھوں میں میرے ایسے اشارے ہیں کہاں، آج آنکھوں میں میرے ایسے اشارے ہیں کہاں. منجمد ہیں میرے جذبے تو سخن یک بستہ. واہ. منجمد ہیں میرے جذبے تو سخن یک بستہ. گرم کر دے جو انہیں ایسے شرارے ہیں کہاں، گرم کر دے جو انہیں ایسے شرارے ہیں کہاں. اور طلب ہے احسان بھائی، آج لازم ہے کہ ڈوبے گا سفینہ تیرا، آج لازم ہے کہ ڈوبے گا سفینہ آج لازم ہے کہ ڈوبے گا سفینہ تیرا. کیونکہ آنکھوں کے سمندر میں کنارے ہیں کہاں، کیونکہ آنکھوں کے سمندر میں کنارے ہیں کہاں. اب کہ تلوار و سپر مصلحتاً رکھ دی ہے، اب کہ تلوار و سپر مصلحتاً رکھ دی ہے. حوصلہ اب بھی بہت ہے ابھی ہارے ہیں کہاں، کیا کہنے، حوصلہ اب بھی بہت ہے ابھی ہارے ہیں کہاں. ہم کمر بستہ ہیں، ہم کمر بستہ ہیں، ہم کمر بستہ ہیں ہاتھوں میں لیے اپنی کمند. کیا کہ اشارے پہ غور کیجیے گا. ہم کمر بستہ ہیں ہاتھوں میں لیے اپنی کمند. بس صبا اتنا بتا دو کہ ستارے ہیں کہاں، کیا کہنے، بس صبا اتنا بتا دو کہ ستارے. اس کا مطلب دوبارہ سنائیے گا. زندگی ڈھونڈ ذرا جان سے پیارے ہیں کیا کہنے، کیا کہنے، جن سے الفت کے ہیں رشتے وہ ہمارے ہیں. رفتگاں موجودگاں ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے بیان کی. آپ نے ابھی مجھے گنجائش دی ہے تو میں دو چار اشعار آپ کو اور آپ کی خدمت پہ پیش کروں اور ہمارے دیکھنے والوں کی خدمت میں. چونکہ شوق ہوتا ہے کہ ترنم سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ستار سے نوازا لیکن منقار سے نہیں نوازا، اس لیے اس کو میں کوشش کروں گا کسی طرح یہ آپ کے سامنے پیش کروں. سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، بس ایک مٹی کا پتلا رہ گیا میں. کیا کہنے، کیا کہنے. سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، بس ایک مٹی کا پتلا رہ گیا میں. بڑی ترتیب و منصوبے بنا کر، بڑی ترتیب و منصوبے بنا کر محبت کرتے کرتے رہ گیا میں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بڑی ترتیب و منصوبے بنا کر محبت کرتے کرتے رہ گیا میں. گلا کس سے ستم رنج و علم کا، گلا کس سے ستم رنج و علم کا. دیار عشق تھا سب سے گیا میں، دیار عشق تھا سب سے گیا میں. صبح الٹا کے کچھ قطرے بچے تھے، صبح الٹا کے کچھ قطرے بچے تھے، الٹا کے کچھ قطرے بچے تھے. انہی قطروں میں آخر بہہ گیا میں، واہ واہ. انہی قطروں میں آخر بہہ گیا میں. تو دیوانہ تو مجنوں کیس خصلت، تو دیوانہ تو مجنوں کیس خصلت، صبا یہ تیرے بارے کہہ گیا میں. واہ 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 واہ. مطلب دوبارہ سنا. کیا کہنے، کیا کہنے. نوازش احسان بھائی. سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، سر موجے بلا جب بہہ گیا میں، بس ایک مٹی کا پتلا رہ گیا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور یہ جب آپ شاعری آپ جب لکھتے ہیں اور غیب سے جو مضامین آتے ہیں، کوئی خاص وقت ہوتا ہے ان کا؟ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر اکیلے جو فرصت کے تنہائی کے جو خلوت کے لمحات ہوتے ہیں انہی میں آتا ہے. یہ شور غوغا میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا ہے. تو خلوت میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ
یہ کچھ سوچتے ہیں تو آپ شعر کہتے ہیں، یا کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی وجدانی کیفیت ہوتی ہے، یا من میں کوئی اداسی ہوتی ہے، یا کچھ منظرنامہ آپ سامنے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دل پہ گہرا زخم ہونا چاہیے، شعر کہنا بے سبب آسان نہیں. کیا کہیں؟ تو شعر بے سبب تو نہیں کہا جاتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشن، کوئی نہ کوئی آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے شعر کہا جاتا ہے. تو میں اس کو اداسی تو نہیں کہوں گا، لیکن فکر کے ضرور لمحات ہوتے ہیں جب بندہ کوئی فکر میں، کسی خاص سوچ میں آپ غریق ہوتے ہیں. جی گرفتار ہو جائے، تو پھر وہ جب تک یہ کوئی شعر نہ کہے پھر نکل نہیں جب تک پاتا. آپ اپنی تطہیر شعروں کی صورت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تک آپ چین جی سے آدمی درست، کو چین نہیں بالکل ملتا ہے. درست. تو آخر میں ہم چاہیں گے کہ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے، کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثال ہے، وہ ہمارے لیے ایک آدرش ہے، آئینہ ہے. اور میں چاہوں گا آپ کا جو پیغام ہے نا، وہ ہمارے نوجوان جو شعراء ہیں، نئے جو لکھاری ہیں، ان سے بہت کچھ آپ سے سیکھ سکتے ہیں. احسان بھائی بہت بہت شکریہ. یہ پیغام میرے اپنے لیے بھی ہے، اور تمام جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں اور لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھنے کی کوشش نہ کریں. کیا بڑی بات کی. اور جب انشاءاللہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آٹومیٹکلی اس میں وہ تاثیر، اس میں وہ قوت آ جائے گی. اور اردو تو انتہائی مشکل ہے. مجھے ابھی بھی اردو آپ جیسے شعراء کے سامنے پڑھتے میں بڑا محتاط ہوتا ہوں، کیونکہ اس پہ جو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی ایک علم عروض کا جو ایک چھاپا ہے، وہ جب تک اس کے وزن اوزان آپ کے جب تک موضوع شعر کہنے کے قابل نہ ہو جائیں، شعر کہنا پھر جاتی ہے. لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہے، جو عروض جو ہے نا وہ شاعر لے کے پیدا ہوتا ہے، جو جینوئن شاعر ہوتا ہے، حقیقی شاعر. اور جو پھر عروض کے پیچھے جاتا ہے وہ پھر شاعر نہیں بچتا ہے، اس کے اندر شاعری نہیں بچتی ہے، پھر وہ عروضیہ کہلاتا ہے. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں کبھی عروض سیکھنے کی کوشش میں نہیں کی، لیکن شعر کی پہچان اچھے شاعر کو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ کون سا شعر وزن میں ہے، اس شعر میں کہاں سکم موجود ہے، یا کیا اس کے اندر خامی ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ہماری خواہش پہ، ہماری فرمائش پہ اور ہماری گزارش پہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور پروگرام کو آپ نے نکھارا. تو میں آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، آپ نے ایک ہمارے نوجوان شاعر آپ کہیں یا جوان شاعر جو کہیں، اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، اور بہت بڑی تمنا ان کی آواز رہی ہے، نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے ملکی ہمارے ادبی دھارے میں یا سماجی دھارے میں ان کا بہت بڑا نام اور مقام ہے. اور صباح الدین صاحب اور ہمارے پروگرام کا حصہ تھے. ہم ان کے شکریہ کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو اگلے ایک پڑاؤ کے لیے، اگلی مسافت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.